الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
بصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات بابرکت واسطے. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس تے اطہر تے منور تے اللہ ساڈی طرف لا تعداد درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے. سامعین و سامعات، حضرات و حاضرین، ماہ رجب دا آغاز ہے. جس مہینہ مقدس کے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شہر لئی معراج لئی آسمان تے بلایا. اس بات اندر اختلاف ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کس سال کیتا ہے، اللہ نے آپ نو کس سال بلایا. بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ آپ نو جس سال نبوت ملی ہے اسی سال ہی آپ نو معراج لی بلایا گیا. اور کئی محققین نے لکھیا ہے کہ نبوت دے 5ویں سال تو بعد آپ نو معراج لئی آسمان تے بلایا گیا. کسی نے 10ویں سال دا لکھیا ہے، کسی نے 12ویں سال دا لکھیا ہے. مختلف علماء کرام دی اپنی اپنی رائے نے ادھے بارے. یہ ساریاں باتاں جمع کیتیاں جان تو ایک بات آخذ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جڑا معراج کیتا ہے
یہ ہجرت دے بالکل قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کیتا ہے۔ کیونکہ ابتدا دے اندر اگر کیا جائے کہ جس سال نبوت ملی ہے اسی سال ہی آپ معراج تے چلے گئے، یا 5 سال دے بعد آپ چلے گئے، یہ بات عقل اور نقل دے ویسے بعید ہے۔ کیونکہ نماز دا حکم خالق کائنات نے معراج دی رات دیتا ہے، تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں نماز دا حکم آیا اس وقت دنیا تے زندہ و حیات نہیں سن۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہجرت مدینہ دے بالکل قریب کرایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنا، یہ معراج کرایا کیوں گیا؟ یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑا مقام شان و شوکت عطا فرمائی ہے وہ کسی ہور نبی دے حصے وچ نہیں آئی۔ یہ بات جدا ہے، مگر علماء کرام نے یہ بات بیان کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج اس واسطے کرایا گیا کہ میرے محبوب نے جدو کوہ صفا تے کھڑے ہو کے اعلان توحید کیتا کہ لا الہ الا اللہ، اس دن تو لے کے تے ہجرت دی رات تک میرے محبوب نو کفار مکہ نے بڑا ہی ستایا، قدم قدم تے دکھ دیتے، پریشان کیتا۔ ظالم لوگاں نے میرے پیغمبر تو کوئی موقع خالی نہیں جان دیتا، کدے ذات نال اختلاف، کدے بات نال اختلاف، کدے دعوت و تبلیغ نال تنازع۔ اور میرے محبوب پیغمبر دا جڑے لوگ بھی کلمہ پڑھ دے سن انہاں نال بھی اختلاف، اور مسلمان کلمہ پڑھ کے امتحان و آزمائش دے اندروں گزر دے، اور یہ ساریاں پریشانیاں کفار مکہ نے میرے نبی نو ذاتی دیتیاں نے، یا آقا دے جان نثار صحابہ نو دیتیاں نے، یا پیغمبر دیاں بیٹیاں نو دیتیاں نے، صحابیات نو پریشان کیتا ہے، تو بنیاد صرف ایکو ہی ہے کہ اے دکھی تے پریشان ہونگے، چیخو چلان گے تے محمد علیہ السلام دا ماد اللہ دل دکھے گا۔ میرے آقا نو اتنا پریشان کیتا گیا کہ کیدے رستے اندر کنڈے نے، کیدے صحن کعبہ دے اندر سجدے دی حالت اندر گندی اوجری آپ دے جسم اطہر تے رکھ دیتی گئی، کیدے میرے محبوب پیغمبر دے گلا پاک اندر کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے، کیدے میرے پاک محمد علیہ السلام نو طائف دی بستی اندر اینا کو لہو لہان کیتا گیا کہ سردہ خون چلدا پیراں تک پہنچ کے جتی نال جم گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو بس ایتھے ہی تکلیفاں نہیں، بلکہ کیدے میرے آقا نو دکھ دین لئی حضرت بلال نو تپتیاں ریت تے لٹایا گیا، اور گرم بھاری پتھر سینے تے رکھ کے کوڑے مارے جاندے،
کدے حضرت اما جی سمیہ نو 2 لخت کر دیتا گیا، کدے بی بی زنیرہ دیاں اکھاں ضائع کر دیتیاں گئیاں، کدے مکیوں حبشے دی طرف ہجرت تے کدے مکیوں مدینے دی طرف ہجرت۔ انہاں ظالماں نے میرے پیغمبر نو دکھی کیتا تے پریشان کیتا، تے رسم دنیا بندہ گھر دی 4 دیواری اندر بیوی تو پریشان ہوئے، اولاد تو پریشان ہو جائے، رشتہ دار عزیز و اقارب تو پریشان ہوئے، بندہ بیر سیر و تفریح لئی یاراں دوستاں دی محفل اندر بہندا ہے کہ کوئی ذہنی بوجھ کم ہو جائے، تے میرے پیغمبر جدوں انہیں غم زدہ تے پریشان اللہ نے ویکھے نا، تے رب کائنات نے میرے پیغمبر نو سیر و تفریح کران لئی آسمان تے بلا لیا، اور رب ذوالجلال نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ فرمایا سبحان الذی، پاک او ذات اسرا جن نے سیر کروائیے، بے عبدہ اپنے بندے نو، لیلا رات تھوڑے جے حصے اندر، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، بیت اللہ تو بیت المقدس، مکہ معظمہ تو فلسطین تک جڑی سیر کروائیے، اللہ پاک نے قرآن اندر انہوں اسرا کیا، فرمایا اسی اے دنیا دی سیر کروائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر اسی او دے ارد گرد نو اپنے محبوب پیغمبر واسطے روشنی یعنی آیات مراد کچھ دلیلاں نشانیاں دکھلان لی بلایا، انہو هو السمیع البصیر۔ فرمایا اللہ دی ذات سنن والی بھی ہے، ویکھن والی بھی ہے۔ پہلے بھی مسئلہ سبحان اللہ دی ذات تو شروع ہویا ہے، تے آخر تے بھی مسئلہ رب نے مکایا ہے، تے اپنی ذات مکایا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کلوں معراج دی رات دا قصہ اے میرے آقا دی زبان نبوت سنیا نہ، تے انہاں نے صاف 2 ٹوک انکار کر دیتا، کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑی عقل نہیں مندی، اسی یہ تسلیم نہیں کر دے، کتھے بیت اللہ تے کتھے بیت المقدس، پھر کتھے بیت المقدس تے کتھے سدرۃ المنتہا دے اتے پرواداں، 7 آسمان عبور کر جانا ہے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہے، پھر اگے جنت ویکھنا، جہنم دیکھنی، رب نال ہم کلام ہونا، ساڑی عقل نہیں مندی کہ تو رات دے کچھ حصے اندر عشاء ٹائم ایتھے سے سارا کچھ ویکھ وکھا کے تے صبح دے پھر ایتھے آ پہنچے ہیں، اسی اے نہیں مندے، تے رب کائنات نے ایک مسئلہ ایتھے سمجھایا، فرمایا سبحان الذی، اے کائنات دے لوگو اے نہ ویکھو کہ جان والا کون ہے، اے ویکھو کہ لے جان والا کون ہے،
اے نہ سوچو کہ جان والا کون ہے، ایڈی جلدی پہنچ نہیں سکتا، واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماندے نے میریاں طاقتاں قوتاں نے، میں کسے دا کسے معاملے اندر محتاج نہیں۔ اس واسطے سبحان الذی، اللہ فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے عبد نو سیر کروائی ہے۔ اللہ اللہ اور ننگرے دے بازی ہوئے، اے بات اپنے ذہن نشین کر لوئے، جتھے بھی کوئی اہم مسئلہ ہوندہ ہے، عقل تو بعید مسئلہ آ جائے، اتھے اللہ رب العالمین لفظ سبحان الاغاد کر دینے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اے مسئلہ اے واقعہ وقوع منن وچ نہیں ہوندہ، مگر اے اللہ دی قدرت ہے تے اگے نبی دا معجزہ ہے۔ انسان دی طاقت قوت نہیں کہ انہیں ٹائم دی اندر اتنا بڑا سفر کر جائے، مگر فرمایا سبحان اللہ دی، اے عام کوئی سیر کروان والا نہیں، سیر کروان والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ تے رب اگے کو مشکل ہے، رب اگے کوئی مشکل نہیں۔ اگر رات دے تھوڑے جے حصے وچ اللہ رب العالمین نے آسمان تے میرے محبوب علیہ السلام نو بلا لیا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں لفظ سبحان تے اج دے خطبہ جمعہ دی بحث نو شروع کراں اور ایدے تے اختتام پذیر کر دیاں۔ غور کرنا ذرا کہ لفظ سبحان اللہ دی ذات نے بولیا ہے، اور بڑا اہم موقع ہوئے تے اللہ اتھے بول دینے۔ اللہ اللہ قرآن دا سپارہ پہلا سورت دا نام سورت بقرہ، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے نے جی تو آدم علیہ السلام نو رب نے بنانا چاہے آئے تے رب نے بطور مشورہ فرشتیاں نو پوچھیا، او میرے ملائکہ میری مخلوق میں ایک نئی مخلوق زمین تے بسانا چاہنا بنانا چاہنا ہے، تے دسو میں آدم نو بناواں کہ نہ بناواں، تے فرشتیاں کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ اس آدم نو بنان دا مقصد تے صرف ایک ہی ہے نا کہ ساڑی اے مخلوق جیڑی اے اللہ دی عبادت کرے، اللہ دیاں حمداں سناواں تے تکبیرات و تحلیلات بیان کرن۔ اللہ سانو تے کام کوئی نہیں، اسی بھی تے دن رات تیری تسبیحات، تیری تکبیرات، تیری تحلیلات، تیریاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نہیں میرے فرشتیوں قال انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی فرشتیوں جو اس معاملے اندر میں جاننا تسی نہیں جان دے کہ میں آدم نو بنانا کا دے لئیے۔ قرآن آندہ ہے اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام نو بنا لیا، بنا کے کچھ ضروریات زندگی دیاں چیزاں آدم علیہ السلام نو دیتیاں کہ میرے آدم اینا نو پھکرتے فرشتیاں کول پہنچ۔ اللہ دے نبی آدم فرشتیاں کول آئے تے قرآن آندہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءِ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ملائکتی فقال انبئونی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو نا چیزاں دے نام دس دیتے نے، سکھلا دیتے نے، تے آدم نبی او چیزاں لے کے فرشتیاں کو لگے نے، جا کے کہن لگے او رب دیو فرشتیو فقال انبئونی، اے میرے ہاتھ وچ جڑیاں چیزاں نے دسو انہاں دا نام کیے۔ مفسرین نے لکھیا او چیزاں کھان پین دے متعلق
نال ایک برتن سن سادو سامان سی فرشتے نہ کھاندے سن نہ پیندے سن انہاں دا انہاں چیزاں نہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں تے اللہ دے فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ نے جیڑی پہلے ساڈے نال میٹنگ کیتی سی مشاورت کیتی ہے اللہ دی طرفوں اے جواب آ گیا ہے اللہ پاک نے کیا سی قال انی اعلم ما لا تعلمون اور جو میں جاننا تسی نہیں جان دے اللہ رب العالمین دے فرشتیاں نے جدوں انہاں چیزاں نو ویکھیا تے لا جواب ہو کے کی آندے نے لفظ سبحان آن لگا ہے فرشتے آندے نے قالوا سبحانک ایتھے بندہ بے بس جدو ہو جائے نا تے اوتھے لفظ سبحان آمدا ہے اللہ رب العالمین دے فرشتیاں نے اس مقام تے ایک ہوئی لفظ بولیا کہن لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اے عرشاں والے ربا تو پاکے اسی کوئی چیز دا علم نہیں رکھ دے اللہ جڑی چیز دا علم تو سانو دیویں اسی تے اوہی چیز جاننیاں دوسری کسے چیز دا علم سانو کوئی نہیں میرے بھائی میں دسنا اے چاہنا ماں ایتھے بھی انسان دی عقل تو بعید کم ہویا ہے تے لفظ سبحان آیا ہے ایک ہور مقام اللہ دے قرآن دا سن لو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کوئی دعا کرن لگے تے دعائے یونس مچھلی دا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا ہے مچھلی والے دی دعا یعنی نبی یونس علیہ السلام نے جیڑی مچھلی دے پیٹ وچ دعا کیتی سی میرے آقا فرماندے نے او دعا پڑھ کے اللہ کلوں جو بھی منگو گے اللہ تواڈے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا وہ لفظ کی نے قرآن دا سپارہ 17واں سورۃ انبیاء اندر اللہ پاک نے وہ الفاظ سارے بیان کر دیتے نے حضرت یونس علیہ السلام اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی تے قوم نے نبی نو دن بھی جھٹلایا رات بھی جھٹلایا اللہ دے نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم تو تنگ آ کے ایک دریا دے کنارے آ کے کھڑے ہوندے نے تے ایک کشتی دے اتے جتے ہور لوگ بیٹھے نے نبی بھی اسے کشتی تے سوار ہو جاندے نے تے ایک کشتی چلدی چلدی دریا دے درمیان وچ پہنچ جاندی ہے تے دریا دے درمیان وچ پہنچ گئے اے انساناں دی جان دا خطرہ ہے خدشہ ہے کہ کسے وقت بھی کشتی الٹ سکدی ہے تے جیڑا ملا ہے اے بڑا فہم و فراست والا بندہ ہے اے سمجھ گیا تے انہیں ایک آواز بلند کی تھی کہن لگا او کشتی تے سوار ہون والے ہو مینو انج لگ رہا ہے کہ جے میں کوئی غلام اپنے آقا دی مردی تو بغیر آ گیا ہے اس بات تو اے بھی پتہ چلیا کہ اگر پہلیاں قوم اندر ایک بندہ بھی نافرمان ہوندا سی تے اللہ او دی وجہ کر کے پوری قوم تے ناراض ہو جاندا سی اے ساڈے تے بھی رب دیاں ناراضگیاں دا سلسلہ نہ سمجھیے تے وکھری بات ہے ساڈیاں فصلاں برباد ہو رہی نے دن رات اس سردی دی شدت دی وجہ کر کے انسان بھی پریشان نے تے جانور بھی پریشان نے یہ رب دی ناراضگی دا سبب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نا قوم جمع ہو کے آئی اللہ دے نبی دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اسمان تو رحمت دا می برسا دے دعا کی تھی تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے نا رب نال کلام کیتا ربا اپنی خاص رحمت دی برخا نادل فرما دے تیرے بندے بھوکے پیاسے نے تے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ تیری قوم اندر ایک ایسا بندہ ہے جیدے تے میں بڑا سخت ناراض ہوں
سیرت نگاراں بھی لکھیا، مفسرین نے بھی لکھیا کہ اس بندے دی خامی جدی وجہ تو اللہ ناراض ہے، اے دی خامی غلطی گناہ جرم اے سی کہ اے بندہ ایک دوسرے دیاں چگلیاں کردہ سی، اے غیبتاں کردہ سی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ ایک ایسا بندہ پیش ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے اے دے ہاتھ وچ جدو نامہ اعمال پھڑایا جائے گا، وہ بالکل صاف تے کورا ہوئے گا، وہ دے اتے کوئی نیکی نہیں ہوئے گی۔ بندہ اس کاغذ نو پھکڑ کے تے رب دے سامنے کھڑا ہو کے آکھے گا آئین حسنتی آئین حسنتی آئین حسنتی، آئے میریاں نیکیاں کدھر گئیاں۔ تفصیل کچھ اس طرح بنے گی، میں حج کیتا میرا حج نہیں لکھیا گیا، میں عمرہ کیتا میرا عمرہ نہیں لکھیا گیا، میں 20 سال 30 سال نمازاں پڑھیاں نمازاں نہیں لکھیاں گئیاں، میں زکوٰۃ و صدقہ خیرات کردہ رہا وہ بھی اس نامہ اعمال تے نہیں لکھے گئے۔ آکھے گا آئین حسنتی آئین حسنتی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان کے بد نصیبہ آج رو رو کے چیخ چلا کے آنا میریاں نیکیاں کتے گئیاں نے، مینوں دس دنیا اندر تیرے اندر ایک خامی سی، تو نمازاں بھی پڑھدا سائیں، حج بھی کردا سائیں، عمرے بھی کردا سائیں، زکوٰۃ صدقے خیرات بھی دیندا سائیں، عشر بھی اللہ دے رستے وچ ادا کردا سائیں، مسنون اذکار بھی کردا سائیں، دن رات قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردہ سائیں، مگر مینوں دس تیرے اندر اے بری خامی تے جرم ہے سی کہ نہیں کہ دنیا تے بہ کے تو کسے مسلمان پائی دیاں غیبتاں کردہ رہے آئیں، چغل خوریاں کردہ رہے آئیں، اللہ بالکل کیتیاں نے۔ اللہ فرمان کیوں بد نصیبہ اس برائی دی وجہ کر کے میں تیریاں نیکیاں ختم کر کے تینوں جہنم دے دیتی ہے۔ اللہ اللہ دعا کرو اللہ پاک اس مہلک بیماری تو ہر مومن نو نجات عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے دی بڑی سخت وعید سنائیے، خیر بات دور نہ نکل جائیں، میں عرض کر رہی ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بارش نازل فرما دے، فرمایا میرے موسیٰ تیری قوم اندر ایک ایسا بندہ جیدے اتے میریاں ناراضگیاں آ چکیاں نے، اے بندہ اللہ اللہ موسیٰ نبی نے ندا لگا دیتی آواز لگا دیتی، اور جیڑا بد نصیب ہے وہ میری قوم وچوں جدا ہو جائیں، اس بستی وچوں علاقے وچوں نکل جائیں، تے آندے نے پنجابی اندر کے چور کی داڑھی میں تنکائیں، اس بندے نو سوچ گئی کہ گناہ تے غلطی میرے اندر ہے، میں تے ذلیل ہو جاواں گا، معاشرے اندر رسوا ہو جاواں گا، میں تے جھوٹیاں کہانیاں کسے بنا بنا کے ادھر دیاں گلاں ادھر تے ادھر دیاں ادھر کردہ رہا تاکہ میرا اینا دے ہاں بھی مقام بن جائے، اگلے گروپ دے ہاں بھی میری عزت بن جائیں، آج تے میں رسوا ہو جاواں گا۔ انہیں اپنیاں کالاں دل دل وچ اپنے رب نال جاہ ملائیاں، اللہ مینوں ایک واسطے ایک واری معاف کر دے، اللہ میں تیرا بندہ گناہگار وعدہ کرنا، میں پوری زندگی پھر ایک غیبتاں نہیں کراں گا، اللہ چغل خوریاں نہیں کراں گا، میرے اعمال کا ایک واری مینوں معاف کر دے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے اس بندے نے جدوں پکی سچی توبہ کر لی اللہ نے اسمان تو رحمت دی برخا نازل کر دیتی ہے، بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں بڑی بریکی نہ دیکھ رہا کوئی بندہ محفل وچوں مجلس وچوں علاقے وچوں قصبے وچوں باہر بھی نہیں نکلیا، بارش بھی آ گئی ہے، تو شرط رکھی کہ جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا میں رحمت دی برخا نازل نہیں کراں گا۔ اللہ وہ بندہ نکلیا نہیں تے بارش بھی آ گئی ہے، فرمایا میرے موسیٰ اس بندے نے دل نالی میرے نال کالا ملا کے مینوں راضی کر لیا۔ وہ پتہ لگا رب نو راضی کرن دا بہترین طریقہ کہ تنہائی وچ بندہ اپنیاں کالاں رب نال ملائے۔ اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ٹھیک ہے، وہ بندے نے توبہ کر لئی ہے، میں تیرا نبیاں کسے نو دسنا تے ہے کوئی نہیں، ربا مینوں دسو بندہ ہے کیڑا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ
جدو دے اندر خامی سی میں انہوں ادو نہیں سی نشر کیتا ہون تے میرا اپنا بن گیا ہے ان میں ادھے عیباں تو پردے کے میں اٹھا سکنا وا اللہ اللہ تو میں عرض کر رہا شاہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے اے اللہ اکبر کشتی اوپر بیٹھے ہوئے اللہ نے آواز لگا دیتی ہے کہ پوری کشتی اندر ایک بندہ صرف ایک بندہ ایسا ہے جی دیتے اودا آقا ناراض ہے انہیں اپنے آقا کو اجازت نہیں لئی تے نبی یونس دے آقا مولا تو مراد اللہ دی ذات ہے رب نے حکم نہیں سے دیتا کیونکہ نبی موسیٰ علیہ السلام نو ہجرت کرنی پئی رب نے حکم دیتا میرے نبی نے مکہ و مدینے ہجرت کی تھی میرے رب نے حکم دیتا نبی یونس نے رب دے حکم دا انتظار نہ کیتا بس قوم کلوں تانگا کے باہر نکل گئے کشتی تے بہ جاندے نے ان کوئی بندہ اٹھدا نہیں پیا کہ کیڑا بندہ ہے جیڑا اپنے آقا مولا دی مرضی تو بغیر آگے آئے اللہ نے کیا سارے بندے اپنے نام پیش کرو قرہ ڈالیا جائے گا جیدے نام قرہ نکلے گا اس بندے نو اس پانی اندر سڑ دیتا جائے گا قرہ بار بار حضرت یونس نبی دے نام نکلے آئے یونس پیغمبر جیدو مچھلی دے اللہ اکبر پانی دے اندر چھال مارن لگے نا اسمان تو آواز ہم دیئے نی مچھلیے اگے ہو کے اپنا منہ کھول لائے میرے نبی نو اپنے اندر لہ جائے اللہ اللہ مچھلی نے منہ رب دے حکم نال کھولے آئے نبی نے چھال ماری تے سدھا مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے آواز ہم دیئے ہن انہوں کھانا نہیں انہوں لقمہ اجل نہیں بنانا اللہ میری تے فطرت ہے کہ جیڑی چیز میرے اندر آ جائے میں انہوں لقمہ اجل بنا دے آئے فرمایا مچھیے نہیں بعد مقام دے ہوتے میں تواڈیاں فطرتاں نہیں اپنیاں قدرتاں دکھانیاں ہوندیاں نہیں اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ چھری دے تھلے آئی گردن کٹ جاندی ہے مگر میں فطرت نہیں اتھے بھی اپنی قدرت غالب کر کے نبی اسماعیل نو بچایا ہے اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ آگ جیڑی ہے انسان نو ساڑ دیندی ہے جلا دیندی ہے مگر میں اپنے ابراہیم خلیل نو فطرت دے تحت نہیں بلکہ قدرت نال بچا لے آئے اور اے بھی مسئلہ یاد کر لو کہ جتھے رب دی قدرت آ جائے اتے فطرت کم کر سکدی جتے فطرت ہوئے وہ اللہ دی طرفوں حکم ہوئے تے عمل ہو سکتا ہے مگر فطرت جدو قدرت غالب آجے پھر فطرت بے بس ہو جاندی ہے اللہ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نو دے بارے کہن لگی مچھی اللہ میرے پیٹ وچ آگے آئے میرا دل کردہ میں نو لقمہ اجل بنا لوائے فرمایا نہیں اے میرا نبی تیرا لقمہ بن کے نہیں آیا میرا مہمان بن کے آیا اللہ اور قرآن آندہ جدو نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نائے تے نبی نے انہاں تنہائیاں ویچے انہاں تاریخیاں ویچے اللہ رب دی ذات نو بلایا تے کن الفاظ نال بلایا اللہ فرماتے نے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اللہ فرماتے نے مچھلی والا جدو مچھلی دے پیٹ ویچ چلا گیا نائے تے اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ وچ اے نہیں کیا محی الدین چشتی پار لگا میری بابا محی الدین ادو ہے سی اللہ او جیدوں آج دے حاجت روا نہیں سا اللہ دی قسم ادو بھی میرا رب بھی حاجت روا سی جیدوں کوئی نہیں ادو بھی مشکل کشا میرا رب سی آج تے لوکاں بنا لینے کسی نے آکھیا میرا فلاں کسی آکھیا فلاں کسی آکھیا فلاں جیدو کوئی نہیں سی کلا بابا آدم پھول کر کے آیا تے روئے زمین تے کوئی بابا ہور نہیں سی کوئی نبی پیغمبر ولی رسول عام خاص کوئی نہیں سی اس رب دی دھرتی تے آدم علیہ السلام نے کنوں پکاریا جیدو کوئی نہیں سی ادوں دا بھی بادشاہ تے قیامت تک بادشاہی او دی رہے گی قیامت تک بھی
او دی بادشاہی ہے۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے بھی ادو پکاریا تے رب نو کن الفاظ نال فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے بھی ادو رب نو پکاریا۔ میں عرض کر رہا ہے ادو بابا محی الدین چشتی نہیں سی، اج دا مشرق دے آندا نا بہاول حق میرا بیڑا تک ہے۔ بابا محی الدین چشتی لگا میری پار کشتی، نہیں اللہ دی قسم نبی یونس علیہ السلام دی، اللہ اکبر کشتی درمیان وچ ڈوب رہی ہے۔ کون کشتیاں پار لگاہن والا ہے؟ حتیٰ کہ نبی مچھلی دے پیٹ وچ چلا گیا ہے تے اللہ دے نبی نے اتھے کسے پہلے نبی نو نہیں پکاریا ہے، ابا جی آدم علیہ السلام نو نہیں پکاریا ہے، نبی نو علیہ السلام ادریس علیہ السلام نو نہیں پکاریا ہے، بلکہ نبی یونس کی آندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ لا الہ الا انت، اللہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا الا انت مگر تو ہی ہے، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اے دعا نبی یونس نے اتھے کیتی، اللہ نو واسطہ دیتا او دی پاک نام دا سبحانک دا واسطہ دیتا، اللہ پاک نے نبی یونس علیہ السلام نو نجات دے دیتی۔ اور پھر ایسے دعا دے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت دے لوگو جدو رب کلوں دعا کریا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تواڈے اتھے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا، کیونکہ اے دے اندر رب دی صفت سبحانک آ گئی ہے۔ اور دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی اولاد دے بارے پریشان ہے، کوئی کاروبار دے بارے پریشان ہے، کوئی معاشرے تو تنگ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بھی میرا امتی کسے معاملے اندر بھی پریشان ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفہ کرو، اللہ تواڈی او پریشانی دور کر دے گا، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ کیوں؟ اے دی اندر لفظ سبحان آگے آئے، اللہ اللہ، اور آگے غور کرنا ہے۔ قرآن دا ایک مہور مقام ذرا سماعت فرمانا ہے۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کفار مکہ جمع ہو کے آئے، کہنے لگے اے محمد علیہ السلام اسی تیرے تے ایمان نہیں لے آوان گے، ہرگز ایمان نہیں لے آوان گے، اور مکے والے ہو کیوں نہیں لے آو گے؟ کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اے محمد علیہ السلام اسی تیرے تے ایمان نہیں لے آوان گے، ہرگز ایمان نہیں لے آوان گے۔ مکے والے ہو گل کیے کیوں مینوں اللہ دا نبی تے رسول تسلیم نہیں کر دے؟ کہن لگے ساڈی پہلی گل تے اے وے اے
زمین جڑی ساڈے سامنے بنجر ہے اس زمین تے اسی چاہنے آئے کہ ساڈے ویندیاں ویندیں ایک باغ لگ جائے اللہ اکبر اودے چ کھجوراں دے درخت لگ جانے انگوراں دیاں ویلاں لگ جانے اودے وچ پانی دے میٹھے چشمے چلن لگ پین اے محمد علیہ السلام اگر اے کچھ کر سکنا ہے پھر اسی تیرے تے ایمان لے کے آنے آئے جے اے بھی نہیں کر سکدا تے یا پھر انج کر اسی سارے ایتھے بیٹھے ہوئے اے ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ اخنس بن شریک وغیرہ اسی سامنے بیٹھے آئے ساڈے سامنے انج کر کے ایک سیڑھی اسمان وال لگ جائے تو ساڈے سامنے انج اسمان تے چڑھدا جائے اسی ویکھ رہے ہوئیے دروازے اسمان دے کھلن تو اندر داخل ہو جائیں خالی ہاتھ جاویں تے جدوں واپس آویں نہ ایک کتاب تیرے ہاتھ وچ جلد ہوئی ہووے وہ کتاب لیا کے سانو دے دے اسی وہ کتاب پھاڑ لواں گے تے اسی پھر تیرے تے ایمان لے آواں گے اللہ اے قرآن منظمین اللہ ہے کہ نہیں اے اللہ دی طرف اسمان تو رب العالمین نے محمد علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل فرمائیے مگر کفار مکہ نے آکھیا کہ سانو اے کتاب منظور نہیں جیڑی جبریل وحی لے کے آندا ہے اگر اے آنا ہے کہ ساڈے میرے اتے ایمان لے کے آؤ اسی تینو اللہ دا نبی تے رسول تسلیم کر لئیے او دے واسطے بہترین حال اے وے کہ تو اسمان تے چلا جا پھر سیڑھی تے اترتا واپس آ کے سانو ایک اسمان تو بنی ہوئی کتاب دو جلدہ دی اندر سانو لیا کے دے اسی پھر تیرے تے ایمان لے ہواں گے یا سونے چاندی تے تیرے ساڑے ویندی محلات بن جان جدو انہا ساریاں گلاں کر لیاں نا تے میرے رب نے کی کیا میرے محبوبہ بولنا نہیں سنی جا اللہ میں سن رہے ہیں انہیں نہ دی گل ختم ہو گئی ہے تے اللہ فرمان دینے کل سبحان ربی اے قرآن کل سبحان ربی کی مطلب میرا رب پاک او چاہوے تے مینو اسمان تک سیڑھی لا کے دے دے میں اوپر چلا جاں پھر کتاب لے کے آئے سبحان دا معنی کہ رب کے مشکل کوئی نہیں اگر میرا رب چاہے تے تو آڈے سامنے ایتھے زمین وچ چشمے پھوٹ جانے ایتھے سونے چاندی دے میرے لی محلات بن جانے ایتھے کھجوراں لگ جان انگوراں دیاں ویلاں لگ جانے سبحان ربی مکے والے ہو میرے رب کے ایک کام کرنا مشکل اے مشکل ہی کوئی نہیں حل کنت الا بشر الرسول او مکے والے ہو میرے کلو امید نہ رکھو کہ محمد علیہ السلام ایک کام کر لیندہ ہے اللہ دی قسم میرے نبی نے مختار کل دے مسئلے حل کر دیتے حاجت روائی دے مسئلے حل کر دیتے مشکل کشائی دے مسئلے حل کر دیتے قرآن نے کوئی پردہ نہیں جے رکھے آئے فرمایا مکے والے ہو جیڑیاں گلاں تسی کہہ رہے ہو اے ساریاں گلاں میرا رب اس بات قادر اگر کرنا چاہتے کر سکتا ہے مگر میرے کل امیدہ رکھ دیو کہ میں کرائے حل کنت الا بشر الرسول میں تے اللہ دا رسولہ میں ایک کام کر سکتا میں نہیں جے کر سکتا اللہ کے مشکل کوئی نہیں ایتھے بھی رب کائنات نے کل سبحان ربی کہہ کے ہر چیز دی نفی کر کے اپنی بڑیائی اور کبریائی دا اعلان فرما دیتا ہے اور آؤ ایک قرآن سنے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ایسے لفظ سبحان دے کنے فضائل نے میرا دل کرتا ہے کہ عملی طور تے بھی میں تو ان کو دو چار چیزاں تو آٹے گوشت گدار کراں تاکہ میری ہو تیری زندگی دا انمول ہیرا بن جان اور اسی عمل کریے نجات دا ذریعہ بن جان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاندہ ہے فجر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آقا فرماتے نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے، پھر 1 مرتبہ سورت حشر دیاں 28ویں پارے دیاں آخری آیتاں پڑھ لے. اللہ اللہ وہ آیتاں ایتھوں شروع ہو گیاں هو الذی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کے سورت حشر دیاں آخری 3 آیتاں 1 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے، سارا دن اللہ پاک اس دے واسطے 70,000 فرشتیاں مقرر کر دیندے نے جیڑے اس بندے واسطے اللہ کلو رحمت مغفرت دی دعا کر دینے. اگر اے بندہ دن دے کسے حادثے اندر فوت ہو گیا ہے تے اے دی موت عام نہیں ہوئے گی، اے دی شہادت دی موت ہوئے گی. میرے آقا فرماندے نے اسی طرح شام پہ گئی ہے، مغرب دی نماز پڑھ کے جیڑا بندہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیندہ ہے، او دے بعد ایک ہوئی ایتاں 1 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے جی دے اندر لفظ سبحان سبحان اللہ اما یشرکون. اللہ تیری ذات اور کسے شریک تو پاکے. جیڑا بندہ اے الفاظ پڑھ لیندہ ہے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے بندہ اپنے بستر تے ستا ہے تے اللہ رب العالمین دے 70,000 فرشتے اے دے واسطے مغفرت رحمت دیاں دعاواں کر دینے. تے جے رات ستا سو جائے یعنی فوت ہو جائے تے شہادت دی موت پا کے رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا. اگلی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی محفل مجلس دے اندر بیٹھے ہو، میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے جیدو اس محفل تو مجلس تو فارغ ہوئے میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرے آقا فرماندے نے مجلس اندر محفل اندر بیٹھے ہیں اس بندے کو جنیاں بھی کموں پیشیاں ہوئیاں نے اللہ ساریاں معاف کر دے گا. ایک ہوئی دعا ایک اور مقام تے پڑھندہ حکم ہے، وہ مقام کیڑا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے فارغ ہوندہ ہے تے وضو کر کے اے دعا پڑھ لیندہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اے دے فضائل میرے نبی نے علیحدہ دسے نے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ اے دعا پڑھ دیاں دنیا تو ٹور جائے اللہ دی جنت دے او دے لئی 8 دروازے کھل جاندے نے. دعا کرو کوئی ایسا عمل کر دے ہوئے اللہ دی قسمیں زبان تے رب دی تعریف ہوئے تکبیر ہوئے تحلیل ہوئے تے موت آ جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. میرے مولا جی تو موت آوے تے خاتمہ بالخیر فرماتے. خوش نصیب لوگ اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے جان والے. حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ عشاء دی نماز پڑھا رہے سن، پہلی رکعت وچ سجدے ہی گئے نے تے روح نکل گئی. نیٹ دے کئی لوگاں نے اپنی اکھاں نال مشاہدہ کیتا
لاہور دی ایک بیگم کوٹ دی کانفرنس تے قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دیں ہی سینکڑوں دی تعداد وچ اللہ دا ولی رب کو جا پہنچیا ہے۔ میاں محمود عباس ناظم اللہ پنجاب احرام بنے ہیں تے بیت اللہ دے چکر پہ لاندے نے لبیک اللہم لبیک پڑھ دیں ہی رب نے اپنے کول بلا لیا۔ کڈی پیاری موت ہے، دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ تو میں عرض کر رہی ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لے گا او دلی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے۔ اے دے بعد میرے آقا نے فرمایا دے نال اے بھی دعا ملا کے پڑھیا کرو وضو تو بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگلی حدیث خدا دی قسم بڑی کمال میں آج ہی پڑھ رہا سا، میری اکھاں نے آج حدیث ویکھی تے آج میری زبان نے پڑھی۔ میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیٹھا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا، ایک حدیث ہے کہ او دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہونگے تے اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ کے جدو نمازی فارغ ہوندہ ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ دوسری حدیث دے متعلقہ میرے آقا نے فرمایا ہے جیڑا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 دی گنتی پوری کرن لئی ایک مرتبہ آخرتے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسری حدیث میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیندہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیندہ ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیندہ ہے، انہاں ساریاں حدیثاں دا ترجمہ مفہوم ہے اور انہاں دا فائدہ اے ہوئے گا ادھر بندہ اے عمل ختم کرے گا، اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہونگے تے اللہ معاف کر دے گا۔ اور جڑی حدیث اس موقع تے میں بیان کرنا چاہنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیندہ تے دوجے پاسے ایک بندے نو اللہ نے بڑا ہی مال و دولت دیتا ہے، انہیں 100 اونٹ خرید کے اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جنہ ثواب انہوں ملے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے نو بھی اللہ عطا کر دیں گے۔ دوسرے الفاظ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اس بندے دے عمل دے برابر ہے جن نے 100 گھوڑا خریدیا ہے، خرید کے اللہ دے رستے وچ اس گھوڑے نو خرچ کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے جنہ ثواب انہوں ملے گا انہی اس بندے نو ملے گا جیڑا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے گا۔ اور تیسرے الفاظ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے گا، میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جن نے 100 اونٹ خریدے نے، خرید کے انہیں ذبح کی 3 تکبیر پھیریے، انہاں دا گوشت یتیمہ مسکینہ فقراء محتاج تقسیم کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جنہ ثواب اس بندے نو 100 اونٹ ذبح کر کے ملے گا، اپنی جگہ تے بیٹھا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والے نو بھی اللہ اے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ہے لفظ سبحان دی برکت۔ نماز شروع کیجئے اللہ اکبر، سینے تے ہاتھ بن کے پہلی دعا کیڑی آمدی ہے؟ ایک دعا اللہم بعید بینی تے دوسری دعا سبحانک اللہم و بحمدک۔ اے کوئی بندہ قیام وچ رکوع تے چل رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع اندر گیا ہے، اوتھے بھی جا کے آندا سبحان ربی العظیم۔ اے کوئی بندہ ہن سجدے وچ چل رہا ہے، سجدے وچ جا کے بھی آندا سبحان ربی الاعلی۔ میرے بھائی میں عرض اے کرنا چاہنا ہے لفظ سبحان دے بہت زیادہ فائدے نے، بہت زیادہ برکات نے۔ اے لفظ سبحان اللہ رب العالمین
خاص کر کے اس مقام تے بول دینے جتھے رب دی توحید بلند ہو رہی ہوئے تے مشرکین دی توہین تے تذلیل ہو رہی ہوئے، جتھے انسان دی عقل بعید ہو جائے اتھے میرا رب لفظ سبحان بولتا ہے۔ بات میں تو شروع کیتی سی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اللہ رب العالمین نے بہت اہم مسئلہ سی کہ تھوڑی جی رات دے حصے اندر اتنا لمبا سفر کروایا، اور او دی ابتدا وچ رب نے لفظ سبحان نو داخل کر کے یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ جان والے وال نہ ویکھو، لے جان والے وال ویکھو۔ سبحان الذی، اے نہ ویکھو جان والا کون ہے، اے ویکھو لے جان والا، بولو لے جان والا۔ جڑا لے جان والا ہے وہ طاقت قوی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اس معراج دی تائید لئی رب کائنات نے لفظ سبحان دا آغاز کیتا، کیوں کہ کفار مکہ نے میرے پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جھٹلایا۔ انہاں کہا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نہیں مندے کہ رات دے تھوڑے جے حصے اندر تو اتنا سفر کر کے آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے منو اپنی طاقت قوت دے مطابق مینو اتنا لمبا طویل سفر کرایا ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ اپنی کامل قدرت دے اتے سانو مکمل کامل یقین لے آندی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر لفظ سبحان دی میں وضاحت بھی مکمل نہیں کر سکیا، بات شروع کیتی چھیڑی، ٹائم ختم ہو گیا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کرانگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیر جو آپ نے بیت اللہ تو بیت المقدس تک کیتی ہے، یہ دے درمیان وچ بڑے بڑے عجیب انوکھے واقعات پیش آئے جڑے میرے پاک محمد علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دی نوک تو بیان کیتے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک جو سنے جو سنایا کتاب و سنت عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔